ملک کے مختلف علاقوں کی طرح ضلع ہنزا میں بھی 6 ماہ بعد پولیو مہم کا افتتاح ہوا۔ یاد رہے کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 6 ماہ میں 5 سال سے کم عمر کے بچے پولیو کے خطرے سے محروم رہے۔ ڈی سی ہنزا فیاض احمد، ایس پی حمزہ اور ڈی ایچ او ہنزا نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ پولیو مہم 21 ستمبر سے آئندہ 4 روز کے لیے محکمہ صحت ہنزا کے لیڈی ہیلتھ ورکر کے علاوہ پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس مہم میں شامل ہوں گے۔ پولیو مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ضلع بھر میں عملہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ڈی سی ہنزا نے کہا، پولیو کمپین سے ایک دن پہلے پریپیئرنیس میٹنگ ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ ہماری تیاری کس لیول کی ہے اور لاجسٹک کیا سپورٹس ہمیں چاہیے، ایچ آر کے حوالے سے کیا ہمیں ٹریننگ پوری ہو چکی کہ نہیں ہو چکی ہے، اور اسی طرح پھر جو ہمارے مائکرو پلان ہیں وہ پراپرلی وہ بن چکے ہیں اور اکارڈنگلی پوری ٹیم کو اس حوالے سے ٹریننگ مل چکی ہے کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے آج یہ ہم نے میٹنگ رکھی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ جو پریویس پولیو کمپین ہم نے کی تھی اس میں ڈیلی بیسس پر ہم ساری چیزیں دیکھ گئے تھے۔ ہم نے اپنا نیا مائکرو پلان مرتب کروایا تھا، WHO کے آفیسر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دفعہ اس کمپین میں بھی ہم نے جو ڈی پیک کی میٹنگ کی اس میں WHO کے جو آفیسرز تھے وہ ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی مائکرو پلان جو ہے وہ WHO اور آپ سب نے مل کر بنا لیا ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پولیو کمپین ہے اس دفعہ جو ٹارگٹ ہمارا ہے وہ 100% ہم اچیو کر سکیں گے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنے مائکرو پلان کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے، اس کے اندر کوئی لوپ ہولز نہ ہو۔ سیکنڈ، جبکہ ہنزا کے اندرونی اور خارجی راستوں پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ پولیس کے جوان بھی کھڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے ایس پی حمزہ نے بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں سر، اس میں پریویسلی ہم نے جو اپنے پولیس کے جو بندے تھے وہ جو آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو آپ نے ٹریننگ بھی دلوائی اسی چیز میں۔ لیکن میں یہاں بتاتا جاؤں گا کہ یہ صرف جتنے ہمارے بندے پولیس کے ڈیڈیکیٹڈ ہیں خالی ان تک مختص نہیں ہے، یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس میں پولیس آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر ہمیں کہیں اور بھی جانا پڑے، کہیں بے شک ہمیں ان کے گھروں میں یا ان کے یونینز کے اندر بھی جانا پڑے، اس کے لیے بھی پولیس آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ جہاں تک سر ٹرانزٹ پوائنٹس کی بات ہے اس کو ویسے ایک تو ہم پیٹرولنگ کے تھرو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، دوسرا جو آپ کے ساتھ پولیس کی نفری ہم نے مختص کی ہے۔ ایک جگہ ہے جو ٹنلز کے درمیان ہے وہاں ہم پرماننٹ بیریئر اسٹیبلش کریں گے، ادروائز دونوں جگہوں پہ تو ہمارے پاس بیریئرز اویلیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ مل کے پولیس آپ کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن، ہم سب جو ہیں اس نیشنل کاز میں اپنا ٹارگٹ اچیو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سرپلس فورسیڈ کریں تاکہ ہمیں اگلا ٹارگٹ بہتر ملے۔ تو ڈی ایچ او ہنزا نے محکمہ صحت کی جانب سے کی جانے والے اقدامات پر بات کرتے ہوئے کہا، یہاں پہ کام کے حوالے سے آج تک کسی اس میں شکایت نہیں آئی، ہمارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ہمارا وہ جو فارمولہ لگ رہا تھا جس پر ہماری کارکردگی نظر نہیں آ رہی تھی وہ ابھی اس دفعہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو کام کے حوالے سے جس طرح پہلے کام کرتے تھے اس سے بڑھ کرنا ہے ابھی، اور اس میں ایڈیشنل ابھی یہ آ گیا کہ کووڈ والا وہ SOPs جو ہے نا ان کو خیال رکھیں۔ خاص کر ہنزا میں اس وقت ہمارے 13 کیسز ہیں، تو مطلب یہ کہ 13 کیسز کا مطلب ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہیں، تو وہ تو ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں، باقی ان ڈیٹیکٹڈ لوگ بھی ہیں۔ تو اس کا بھی آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہیلتھ ورکر ہو، وہاں کا جو سوشل ورکر ہو، وہاں جو کونسل کے لوگ ہوں، وہاں جو والنٹیئر ہیں، ان سب کو یہ پیغام آپ نے دینا ہے۔ ہنزا سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اجلال حسین۔